اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزین لهم الشیطان اعمالهم صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 15ویں تراویح اور 20واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا نصف، اس مہینے کا نصف کل کے افطار پہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ مقطعات کچھ سورتوں کے شروع میں وہ حروف ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں۔ الف لام میم اکٹھا لکھا جائے گا مگر الگ الگ قطع کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ تعالی جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ امت میں کوئی اپنی طرف سے ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، متشابہات، ان کے حقیقی معنی کیا ہے؟ ہمیں جتنا بتا دیا گیا اس کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری سمجھ میں آیا ہے وہی اس کا معنی، دعویٰ نہیں کر سکتے، اس میں کچھ راز ہیں۔ محکمات، جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، ماننا سب کو ہے، عمل محکمات پر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، مگر ہم خود سے سب کچھ جان سکتے نہیں۔ کس کے لیے سب کچھ بیان کر دیا ہے؟ جس پر نازل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شے کا بیان ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خشک ہو یا تر ہو، اللہ تعالی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو قرآن اپنی کچھ آیتوں کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے۔ تفسیر کا مطلب کھول کر واضح کر دینا، لیکن ہم اس کو بھی پوری طرح نہیں پاتے، تو پھر ہمیں حدیث شریف بتاتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنی مراد کو اللہ کی مراد کہیں تو یہ ہمارے لیے گنجائش نہیں۔ منشائے خداوندی کیا ہے؟ ہم کہوں کہ نہیں، مجھے جو سمجھ آیا، جس طرح آج کل کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو قرآن کو انہوں نے کھلونا بنا لیا۔ اس کی بھی بڑی پکڑ ہے۔ من فسر القرآن برأیہ، جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، وہ اپنے لیے خیر نہیں کرتا، اپنا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے۔ بیان ہو چکا۔ ایک آیت آج پڑھی گئی ہے سورہ قصص کی، اس کے حوالے سے 2 باتیں کرنی ہیں۔
اس آیت کو مخالفین بہت پڑھتے ہیں اور پڑھ کے وہ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس آیت کا وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرما دیا تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ احببتا، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ اس آیت کو پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ رسول اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ نے رسول بھیجا کائے کے لیے؟ اسی قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ٹکرا گئی بات، اور یہ ہو نہیں سکتا، تو تطبیق دینی پڑتی ہے، مطابقت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی خالق ہدایت ہے، ہدایت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ نبیوں کو کائے کے لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں نبی ہدایت نہیں دے سکتا، تو یہ کائے کو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی گھومتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا چاہتے ہیں، تو تم ہدایت دے سکتے ہو، نبی نہیں دے سکتا؟ کیسی بات ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصر آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ یہاں من احببتا فرمایا، من اردتا نہیں فرمایا کہ نبی جس کے لیے ارادہ کر لے۔ حضرت عمر کو حضور نے چاہا یا نہیں چاہا؟ پوچھ رہا ہوں، کیا جواب دو گے؟ تو نبی کی شان کو اگر نہیں سمجھ پا رہے تو پورا قرآن پڑھو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی کچھ حصے کو ماننا، کچھ کا انکار کرنا، یہ تو قرآن کا ماننا نہیں ہوگا۔ اسی قرآن میں ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ ڈرانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔ ہادی کہتے ہی ہدایت دینے والے کو ہے، تو نبی پاک کا نام بھی ہادی ہے، وہ ہدایت دینے والے۔ تو یہ کہنا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات کرنے والا نبی کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، گستاخی کر رہا ہے وہ شخص۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کو اختیار دے کر بھیجا گیا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال دے کے سمجھایا، ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ایک صاحب کارخانہ کھول لے، وہ اس کے کیا کہلائیں گے؟ مالک، اونر۔ اس میں وہ ایک شخص کو مقرر کریں انچارج۔ مقرر کس نے کیا؟ اختیار کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھ سے جو لینا ہے ان سے لے لے، مجھ سے جس نے جو لینا ہے وہ ان سے لے لے، ان سے رابطہ کر لے، یہ میرا دیا اس کو دیں گے۔ کیا دیں گے؟ میرا دیا ہوا اس کو دیں گے۔ مقرر بھی انہوں نے کیا، اختیار بھی انہوں نے دیا۔ انہوں نے پرچی جاری کر دی مالک نے، یہ پرچی لے لو اور انچارج سے لے لو، جس کو بھی انہوں نے اتھارٹی بنا دیا۔ پرچی لے کے لوگوں نے لائن لگا لی، وہ پرچی دیکھ کے دے رہے ہیں، پرچی دیکھ کے دے رہے ہیں۔ ایک شخص بغیر پرچی کے لائن میں لگ گیا، مالک کے پاس نہیں گیا، مالک سے پرچی نہیں لی،
اس ادارے سے تعلق نہیں جوڑا، پرچی نہیں لی، لائن میں لگ گیا۔ جب انچارج کے سامنے آیا، ہاں بھائی دو کا پرچی لاؤ، اس نے کہا پرچی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بغیر پرچی کے دیتا نہیں۔ وہ باہر نکل کے کہنے لگا یہ تو دے ہی نہیں سکتے، یہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ تو باقی جتنے ہیں وہ کہیں گے اگر دے نہیں سکتے تو ہمیں کیسے مل گیا؟ ہمیں مل رہا ہے، دے رہے ہیں تو مل رہا ہے، تجھے نہیں ملا تو کوئی وجہ ہوگی۔ یہ نہ کہے کہ دے نہیں سکتے، نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ دیتے نہیں تو دے تو رہے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو دے ہی نہیں سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بتائی کہ اگر وہ دے ہی نہیں سکتا تو باقی کو کیسے دے رہا ہے؟ دے رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ دے نہیں سکتا۔ تو نہ دینا اور بات، نہ دے سکنا اور بات۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے مثال بتائی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی، عتبہ کو کیوں نہیں دی، شیبہ کو، جتنے ان کے رشتہ دار ہیں ان کے نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے۔ ان کو کیوں نہیں دی؟ اس سے پتہ چلا کہ دے ہی نہیں سکتے، دے سکتے ہوتے تو ان کو بھی دیتے۔ ان کو جواب میں یہ کہوں گا نبی پاک دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کو رکھو ابھی ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی کون کہے گا کہ نہیں دے سکتا؟ جو کہے گا نہیں دے سکتا اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے کیوں نہیں دی؟ اللہ دے سکتا ہے نا، اللہ نے کیوں نہیں دی؟ دو جواب، ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، مہینہ بحث کر کے یہ کہو گے کہ اللہ نے چاہا نہیں، چاہا وہی میرا جواب ہے۔ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ جس کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں بنائی نبی نے اس کو دی نہیں۔ ہاں نبی نے ارادہ کیا، مانگا، اللہ نے دے دی۔ حضرت عمر کے لیے مانگا یا نہیں مانگا؟ اللہ نے دی۔ تو یہ آیت پڑھ کے نبی کی شان کا انکار کرنا یہ بہت پرلے درجے کی حماقت، بے وقوفی کہیں گے۔ یہ لوگ ظالم ہیں، نبی کو گھٹانا چاہتے ہیں، خود اپنی شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی تم کیوں پھر رہے ہو؟ تو یہی کہیں گے کہ نفع دینے کے لیے لوگوں کو نفع پہنچا، تو نفع دینا کام اللہ کا، نفع دینا کس کا کام ہے؟ تم کاہے کے لیے پھر رہے ہو؟ یہ تو کہیں گے نہیں کہ نقصان کے لیے پھر رہے ہیں، کیونکہ نقصان کا کہیں گے تو پھر بات اپنی خراب کریں گے۔ تو نہ تم نفع نہ نقصان، تو پھر کاہے کے لیے پھر رہے ہو؟ اگر فضول کام ہے تو فضول کام کرنا نہیں چاہیے۔ تو خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے لیے، اور نبی کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ بولو اللہ کی معرفت پہچان کہاں سے ملی ہے؟ نبی کی بارگاہ سے خدا کا عرفان ملا ہے۔ نبی ہدایت کہاں سے ملی؟ یہ قرآن کتاب ہدایت کہاں سے ملی؟ نبی سے ملی۔ تو نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، اور یہ اچھی بات نہیں، ان کی بہت بری بات ہے۔ یہ ہمارا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیتیں میں نے آپ کو سنائی، اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کا انکار لازم آئے گا، انکار کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ دوسرے میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ بہت سے لوگ بہت کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے غلط کام شیطان ان کی آنکھوں میں سجا دیتا ہے۔
تم بہت اچھا کر رہے ہو، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط۔ مگر شیطان ان کے اعمال ان کی نظروں میں سجا کے پیش کرتا ہے کہ لگے رہو، تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ تو صحیح معیار جاننے کا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اگر قرآن حدیث کے معیار پر اس کے مطابق کوئی چیز پوری نہیں اترتی تو کیا اس کو صحیح کہا جائے گا؟ اونچی گئی ہے، نہیں کہا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنائیں، ان کو کہتے ہیں موضوعات۔ لفظ یاد کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ موضوعات کا مطلب وضع کی ہوئی، گڑی ہوئی، بنائی ہوئی، فیبریکیٹڈ انگلش میں کہیں گے۔ تو ان کو قرآن حدیث پر پرکھا گیا، اصول حدیث بنا کر ایسی تمام غلط باتوں کا رستہ بند کر دیا گیا۔ ہاں، ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے تمہارے باپ دادوں نے نہیں سنی ہوں گی، وہ یہ کرتے ہیں اپنی بات کو حدیث بنا کر۔ تو ایسے علماء نے راستہ بند کر دیا۔ حدیث کے لیے باقاعدہ اصول بنائے پڑھائے جاتے ہیں، جو بھی حدیث صحیح نہیں ہوگی اس کو ہرگز مانا جا سکتا، اونچی کہہ دیجئے، نہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو کہیں گے حدیث ہے، کس کے بارے میں ہے، کیا ہے، الفاظ کیا ہے؟ جیسے آج کل ایک نے شور مچا دیا کہ فجر کی اذان ہوتی رہے کھاتے رہو، اور حدیث پیش کی، اس میں ندا کا لفظ ہے کہ بلال کی ندا، اگر تمہارے ہاتھ میں کھانا ہے تو کھاتے رہو۔ وہ حدیث ہے مغرب کے بارے میں، لگا دی انہوں نے فجر پہ، جبکہ اس حدیث میں فجر کے الفاظ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ حدیث پڑھ رہا، حدیث ہے مغرب کے بارے میں، لگا دی فجر پہ۔ عام آدمی کو پتہ نہیں تو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ تو بتائیں لوگوں کی نیکی ضائع کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ ان کے روزے توڑوانا چاہتے ہیں، آپ ان کے روزے خراب کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ جو آپ کو سمجھ آ گیا وہی صحیح ہے، باقی امت کو سمجھ نہیں آیا۔ جس طرح بہت سے نئے لوگ آ کے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو تمہیں سمجھ آیا، دین کسی اور کو سمجھ نہیں آیا، کیسی بات ہے؟ تو یہ لوگ بہکانے والے خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخری بات آج کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، انسان دنیا سے، دنیا کے سامان سے کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ اس کے نصیب، نصیب کا مطلب حصہ، دنیا سے اس کے نصیب میں کیا ہے؟ کفن، کیا ہے؟ اونچی، وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ کتنے لوگوں کی بم میں پوری باڈی ختم ہو جاتی ہے، ٹکڑے بھی نہیں ملتے، ہے ایسا یا نہیں؟ کتنے گھر والے دے دیں گے، گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی خیراتی ادارہ دے دے گا، وہ بھی۔ تو دنیا سے ساتھ لے کے جاؤ ایمان، کیا لے کے جاؤ؟ اور نیک عمل، کیا لے کے جاؤ؟ ایمان اور نیک عمل۔ وہ قبر میں بھی روشنی کریں گے، حشر میں بھی کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ القصص 20واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 85۔ اس کے شروع کے الفاظ اگر یاد کر لو کام آئیں گے، سنا دیتا ہوں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، صرف اتنا حصہ، آیت نمبر 85 سورہ قصص۔ یہ اتنے الفاظ یاد کر لو، کبھی اللہ مدینہ لے جائے، مکہ لے جائے، وہاں حرم کی دیوار پر انگلی سے لکھ دینا، انشاءاللہ
مرنے سے پہلے دوبارہ ضرور وہاں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ بزرگوں نے تعلیم کی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو کلمے کی انگلی سے وہاں دیوار پہ لکھ دیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، زیر زبریں لگانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ حروف لکھ دیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ وہاں ضرور جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل گفتگو کر لیں گے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل 15 رمضان ہے، کیا نصف، اور کل یوم ولادت، سالگرہ، پیدائش کا دن ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے اپنے گھروں میں ضرور ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔